صائمہ پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ منزل من کسب لا نسب لا صحب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں سے فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مومن خواتین کو فرما دو وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈال دے۔ ازواج مطہرات وہ پاکیزہ بیویاں ہیں جنہیں امہات المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں سلام عرض کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بیویوں کو مومنوں کی ماؤں کا درجہ عطا ہوا۔ ان میں سے سب سے پہلی خاتون ازواج کو پوری امت مسلمہ کے ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، اور وہ ہے سیدنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا عقد انہی سے فرمایا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح انہی سے فرمایا، اور جب تک وہ زندہ رہی کسی دوسری خاتون کو یہ شرف حاصل نہ ہوا۔ آپ ہی سے انہیں اولادیں بھی ہوئی، اور آپ کی اولاد بھی انہی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ازواج میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ شرف حاصل ہے۔ آپ مکہ میں سب سے بڑی تجار یعنی تاجرہ تھی، اور سب سے زیادہ دولت مند اور رئیس گھرانے سے تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد یعنی نکاح کے بعد آپ نے اپنا تمام مال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سے آپ ظاہری طور پر غنی ہو گئے، اور اسی کرم کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا تو اہل مکہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا آپ کی یہی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کیا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف کرتی۔ ایک دن میں نے کہا، آپ ہمیشہ اس خاتون کا ذکر کرتے ہیں جو بوڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائیں۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مجھ پر اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے دعا کی کہ اللہ، اگر آج تیرے محبوب کی ناراضگی ختم ہو جائے تو میں کبھی ایسی جرات نہیں کروں گی۔ جب آپ نے میری پیشانی دیکھی تو فرمایا، تو نے یہ بات کیوں کی؟ تجھے علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی قسم وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب تمام لوگوں نے مجھے جھٹلایا، میرا اس وقت سہارا بنی جب تمام لوگوں نے مجھے مخالفت کی، اور انہوں نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کریم نے سلام عرض کیا ہے اور انہیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دی ہے جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، وہاں نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ ہی کوئی شور و گل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس بات پر حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئی اور انہوں نے کہا، اللہ سراپا سلام ہے، سلامتی وہی عطا فرماتا ہے اور جبریل علیہ السلام پر سلام۔ اس جواب سے آپ کے علمی کمال کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ سراپا سلام ہے، اس پر اس طرح سلام بھیجنا جائز نہیں جس طرح مخلوق پر سلام دیا جاتا ہے۔